ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقالت فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه وإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الناس أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. 1444 ہجری 2022 کے ایام ازا کا یہ 5واں عشرہ، جو 40 کا عشرہ بھی کہلاتا ہے، چہلم کا عشرہ بھی کہلاتا ہے اور عشرہ زینبیہ بھی کہلاتا ہے، آج اس کی آخری گفتگو ہے. اور یہ آخری گفتگو ایک طرح سے 20 سفر کو ہے، ایک طرح سے شب 21 سفر، کیونکہ یہاں 10 دن کا حساب ہوتا ہے، لیکن ویسے شب 21 سفر شروع ہو چکی ہے اور 21 سفر سے 30 سفر کا عشرہ زیادہ تر پیغمبر کے حوالے سے ہوتا ہے 28 سفر کی تاریخ. تو آج کی گفتگو کے بالکل شروع میں تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے بھی ہوں گی، لیکن بہت زیادہ وقت میں اس میں نہیں لگاؤں گا. آپ حضرات بھی کل رات سے مسلسل عبادتیں کرتے ہوئے تھکے ہوئے ہیں. 2 مجلسیں بھی آپ نے سنی ہیں، 2 دفعہ زیارت 40 میں شرکت کی ہے، زیارت ناہیہ میں شرکت کی ہے. اور میں بھی چونکہ آج کے مجلس پڑھنے کے تھوڑی دیر کے بعد بہت لمبی فلائٹ ہے جا رہا ہوں، تو گفتگو 1 گھنٹے یا 1 گھنٹے 5 منٹ کے اندر رکھنا ہے، ساری باتیں مکمل کرنا ہے. اور جیسا میں نے کہا، جو نیا عشرہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے بطور تمہید ایک آدھ جملہ بھی عرض کرنا ہے. قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 اور 65، دوپہر کی مجلس میں اس لیے تلاوت کی گئی تھی کہ دوپہر کی یعنی 40 کے دن کی مجلس زیارت جابر ابن عبداللہ کے حوالے سے. جابر ابن عبداللہ 40 کے دن کربلا پہنچے، پہلے زائر ہیں آقا حسین کے، اور اس لیے یہ آیت تلاوت کی گئی کیونکہ اس میں زیارت کا پیغام دیا گیا. لیکن خالی زیارت کا پیغام نہیں دیا گیا ہے، زیارت کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، زیارت کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، زیارت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا. اب باتیں تو میں نے اتنی لمبی چھیڑ دیں کہ پورا عشرہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور میں امام بارگاہ علی رضا میں بہت پہلے، شاید 2004 یا 5 میں
زیارت پر پورا اشرا پڑھ بھی چکا ہوں، تو آج اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف آیتوں کے ترجمے پر ہی اگر توجہ دی جائے تو پیغام مکمل طور پہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر جو میرا اصل موضوع چل رہا، حفاظت دین موجودہ زمانے میں، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، یہ رسول جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وَمَا أُرْسِلْنَا مِن رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف ایک مقصد کے لیے۔ ہم اور آپ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، ان کے نام کا نعرہ رسالت بھی ہمارے یہاں رائج ہے، ان کے نام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نہ اسلام مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ لیکن قرآن نے کہا ہمارا مقصد صرف ایک تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا، لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ تم ان کی اطاعت کرو۔ زبانی باتیں، یہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل مقصد رسول کے آنے کا اطاعت ہے، ورنہ اللہ اپنے کسی رسول کو اس نجس اور پلیدی سے بھری ہوئی دنیا میں نہ بھیجتا۔ اطاعت یہ قرآن کریم کی اس آیت نے بتایا، اور اس کے فوراً بعد زیارت کا حکم آیا، اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ اللہ نے یہ پیدا کر دیا، نعوذ باللہ، اگر یہ پروردگار کی شان میں گستاخی نہ ہو، کہ ایک تو ہمارے اندر جب ہم کو بنایا تو ہمارے اندر چھپا کے ایک شیطان کو رکھ دیا گیا، جو ہمارا نفس ہے، بار بار ہمیں گناہوں کی جانب کھینچ کے لے جا رہا۔ گناہ کا مقصد اطاعت رسول سے ہٹا رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا بنایا، اللہ کے پاس طاقت تو ہے نا، اور ایسی کتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں جن میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہمیں بھی ایسا بنا سکتا تھا، ایک طرف کا اطاعت کرو، دوسری جانب ہمارے اندر وہ چھپا ہوا شیطان رکھا۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں کہ ہر ایک میں ایک چھپا ہوا شیطان ہوتا ہے، ہر ایک میں ایک چھپا ہوا رسول ہوتا ہے۔ عقل کا نام ہے رسول باطنی، حدیثوں میں آیا ہے، لیکن بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے، میں تو ترجمے تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اطاعت تو کہا، فارسی کا ایک شعر ہے، اتنا وقت تو ہے نہیں کہ شعر پڑھا جائے اور ترجمہ کیا جائے، لیکن یہ فارسی کا شعر اردو میں بھی بہت زیادہ رائج ہے، یعنی یہ فارسی کے ان محاوروں میں سے ایک ہے کہ جو اردو میں بھی بہت رائج ہے، کہ دریا میں پھینک کے یہ کہنا کہ گیلے نہ ہونے پاؤ۔ بھئی دریا میں پھینک رہے ہو یا تو پھینکو نہیں، یا پھینک رہے ہو تو آدمی گیلا ہوگا، پھر یہ نہ کہو کہ گیلے نہ ہونے پاؤ۔ لیکن ہوا یہی کہ کہا اطاعت بھی کرو، اور ایک اندر چھپا ہوا شیطان رکھا اور ایک باہر اتنا خطرناک شیطان رکھا، وہ دونوں کے دونوں ہمیں ہٹانا چاہ رہے ہیں اطاعت رسول سے۔ اب یہ ایک پورا ایک الگ موضوع بن گیا کہ یہی مومن کا امتحان ہے، لیکن یہ موضوع نہیں۔ تو قرآن نے فوراً رحمت پروردگار کا مظاہرہ کہ ہاں ہم نے اطاعت کے لیے بھی بھیجا، اور تمہیں اطاعت سے ہٹانے والے بھی ہیں، ایک تمہارے اندر ہے ایک تمہارے باہر ہے، مگر پھر ہم نے تمہارے لیے آسانی کتنی پیدا کی کہ اگر کبھی تم سے گناہ ہو جائے، یعنی اطاعت رسول سے ہٹ جاؤ، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے کہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے لکیر مٹتی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر اسی رسول کے پاس آ جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ تیرے پاس آ جائیں اور تیرے پاس آ کے معذرت کریں اور معافی مانگیں، اور تو ان کے حق میں دعا کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اس زیارت کا نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تواب بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ وہ اللہ جو قرآن کریم میں کتنی جگہ 114 مرتبہ تو بسم اللہ میں اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ بھی رحیم کی کئی آیتیں، کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہوں، میں رحیم ہوں جو میرے حبیب کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد اپنی غلطی مانتا ہے اور حبیب اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، میں فقط ان کے لیے رحیم ہوں۔ زیارت کا سب سے بڑا فائدہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ بتایا کہ رحمت پروردگار لینا ہے تو جانا پڑے گا رسول کے پاس۔ اب اس کے بعد زیارت کا نتیجہ دیکھیں، ان میں سے ایک ایک جو میرا جملہ ہے جو قرآن کی آیت ہے، پوری مجلس چاہتا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ مزے سے آپ کو اسی میں مزہ آیا، جس انداز سے آپ نے رسپانس دیا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ خالی آیت کے ترجمے ہی میں آپ لطف لے رہے ہیں، لیکن اب نتیجہ بھی، زیارت کے لیے گئے،
اور پھر معذرت اپنی پیش کی، فاستغفروا، استغفار کیا، معذرت پیش کی، سوری کہا، رحمت ملی، اب واپس آ رہے ہو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، آرٹریز ان کی بلاک ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں کہا 2، کسی کے بارے میں کہا 3، پتہ نہیں میکسیمم کتنی آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں کہ پھر آدمی خود بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ یہ والا الحمدللہ اب تک مرض مجھے نہیں ہے تو مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن آرٹریز بلاک ہوتی۔ اب آج کل تو اسٹنٹ پسٹن ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بائی پاس ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، اور پہلے تو بائی پاس ہی ہوتا تھا۔ بائی پاس کے بعد کہتے ہیں مولانا، یہ میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا نیا مزہ آ گیا۔ اب وہ جو ہے، وہ جو آرٹریز بلاک تھی نا، وہ مثال دیتے تھے لوگ کہ مولانا جیسے گٹر لائن بند ہو جائے اور پانی مشکل سے نکلے اور اس کے بعد پھر اس کی صفائی کر دی جائے تو کیسا زور سے پانی جاتا ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ جو کھاؤ جو پیو مزہ آ رہا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ ضرورت پڑتی ہے، شاید دوسرے بائی پاس میں تو آدمی مر بھی جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائی پاس، یہ جو بلاکیج تھا اس کو دور کیا تو اس لیے دور کیا گیا تاکہ جتنی پہلے ہم نے غلطیاں کی ہیں نا وہی دوبارہ بھی کریں، اور دوبارہ بلاکیج۔ یہ گناہوں کے بارے میں ہوتا، اللہ نے رحمت نازل کی، سارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے کہا معاف ہوئے اس لیے معاف ہوئے تاکہ ہم دوبارہ گناہ کریں۔ جیسے آدمی گندا میلا کچھ ایلا نہا کے آیا کہ اب تو بالکل فریش ہو گئے، پھر وہ گندگی کے کام شروع کرو، پھر جا کے نہا لیں گے۔ قرآن کا خبردار یہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جہاں یہ فرمایا اللہ نے سورہ نساء کی آیت 64 کے اختتام پر تواب الرحیم، اللہ رحمت نازل کرے گا، تو فوراً آیت 65 آ گئی۔ مگر اب جب رحمت لے کے آ گئے، پورے پاک و پاکیزہ کر دیے گئے، جیسے دھو دھلا کے ڈرائی کلین کر کے کسی کپڑے کو نکالا جائے، جیسے بلاکیج کو دور کیا جائے، اب آ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ وَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ خدا کی قسم، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قسم خود اللہ کہہ رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تیرے ہر حکم کو تسلیم نہ کریں، اور اس طرح تسلیم کریں کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجن، ان کے دل میں بھی تیرے کسی حکم کے بارے میں شک پیدا نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور ان کا کام ہی ہے سر جھکا جھکا کے تیری اطاعت کرنا۔ صرف ترجمہ کیا میں نے، ایک آدھ مثال اپنی طرف سے دے دی۔ تو زیارت کے فوراً بعد پہلے زیارت کا حکم دیا، یہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، غیر معصوم، شیطان پیچھے لگا، شیطان اندر نفس کا شیطان چھپا ہوا، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو حل بتایا، سلوشن بتایا، علاج بتایا کہ کیا طریقہ، اس کے بعد کا لیکن جب یہ رحمت نازل ہو گئی، اب پیغمبر کی اب تو اطاعت کر لو، اب تو آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو مانو، اب تو تمہارے دل میں بھی ان کے بارے میں شک پیدا نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو بار بار شک پیدا ہوتا تھا، کبھی کہتے تھے اتنا بڑا شک تو نبوت میں کبھی ہوا ہی نہیں، لیکن بات مومنین سے ہو رہی۔ تو یہ زیارت کے بعد آدمی کو ایک نئی طاقت لے کے آنا، جس طاقت کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کے شیطان کا مقابلہ بھی کرے اور اس بڑے شیطان کا مقابلہ بھی کرے جو آخر میں رسول اللہ کی تلوار سے ہی مارا جائے گا۔ یہ ایک طاقت، ایک انرجی، ایک توانائی، یہ حدیث بھی ہے کہ حسین مومن کے لیے ایک توانائی ہے، ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے، جب وہاں سے واپس آتا ہے اتنا طاقتور بن کے آتا ہے کہ ساری دنیا کے شیطانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تب بھی زیارت قبول تو ہے انشاءاللہ، لیکن مفاتیح الجناح میں میں عموماً اردو کتابوں کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو جا کے چیک کر لے، وہ مولویوں والی بات نہ ہو کہ ایسی کتاب کا حوالہ دو جو اول تو کہیں دنیا میں ہو نہ، اور اگر کہیں مل ملا بھی جائے تو اتنی مشکل لینگویج میں ہو کہ سمجھنا مشکل ہو جائے۔ نہیں، میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں مفاتیح اردو میں بھی، ہر ایک کے گھر میں۔ آداب زیارت، آداب زیارت بھی دو ہیں۔ پہلے لکھا کہ پورے معصومین کی زیارت کے مشترکہ آداب، سارے آداب۔ پھر آگے جب کربلا کا ذکر آیا، خاص امام حسین کی زیارت کے آداب، اس میں نمبر 3، ادب نمبر 1، ادب نمبر 2، ادب نمبر 3۔
इंग्लिश में तर्जुमा किया किसी ने, एटिकेट्स ऑफ जियारत। तो नंबर 3 वो वही है जो दोपहर की मजलिस में आ चुका है, दोहरा नहीं रहा हूं कि मुफज्जल इब्ने अमर जैसे सहाबी को, ये वही सहाबी हैं जिनका एक मशहूर वाकया पढ़ा जाता है, वाकयात इनके कई हैं। मदीने में एक बार साइंटिस्ट का एक ग्रोह आ गया उस जमाने के, और वो मदीने के नौजवानों को बहकाने लगे इस्लाम पर मुख्तलिफ साइंसी एतराज करके। मुफज्जल ने जाके कहा, मौला ये तो बड़ी खराबी पैदा हो रही है, हमारे बच्चे हमारे जवान गुमराह हो रहे हैं। तो इमाम ने कहा, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे देख के वो बात ही नहीं करेंगे, हट जाएंगे, चले जाएंगे, बहाना कर लेंगे। तुम मेरे पास बैठो, जितने उनके इतराजात हैं मैं उसका जवाब तुम्हें बताता हूं, तुम जाके उनसे बात करो। चुनाचे 4 दिन मुफज्जल इब्ने अमर को छठे इमाम ने ट्रेन किया, और सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, जानवर, परिंदे, पौधे, मुख्तलिफ साइंस की जो ब्रांचेस है ना, जूलॉजी है, बॉटनी है, एस्ट्रोनॉमी है, उन सब के हवाले से 4 दिन इमाम ने उतनी दलीलें इनको दी कि एक पूरी किताब छप गई तौहीद मुफज्जल के नाम से। ये बहुत अहम रावी, और इन्हीं का ये तो बहुत मशहूर वाकया है, क्योंकि पूरी एक किताब एक रावी से, और बहुत जैसा मैंने कहा कि उस जमाने की साइंस के एतबार से बहुत इंटरेस्टिंग। तौहीद मुफज्जल इमाम के इतने करीबी सहाबी थे कि इमाम ने अपने पास आने वाली बहुत सारी रुकूम, खुम्स, ज़कात, फितरा, सदका, चैरिटी, तोहफा, वो इनके हाथ में दी हुई थी। क्यों? मदीने के बाजार में 2 शिया लड़ रहे हैं। मुफज्जल करीब से गुजरे, एक मरतबा चौंक के रुक गए। तुम इमाम के शिया बाजार मदीना में लड़ रहे हो, दुनिया देख रही है, इमाम की तौहीन हो रही है, क्या मसला है? पता चला कि पैसों का मसला है कि एक आदमी ने दूसरे को बतौर मिसाल 10,000 दिरहम कर्ज दिए। अब जिसने कर्जा लिया है वो कह रहा है मैंने वापस कर दिया, जिसने दिया है उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, वापस नहीं किया। झगड़े इसी तरह से बिजनेस के अंदर, कर्जे के अंदर इसी तरह से होते हैं। मुफज्जल ने कहा इतनी सी बात, दोनों को बाजू से पकड़ के घसीटा, अपने घर में ले गए, घर में बिठाया, कहा बैठो 1 मिनट में अभी आता हूं। अंदर के कमरे में गए, बाहर आए, 10,000 दिरहम की थैली लेके उस आदमी को दे दी जिसका कहना है मुझे मेरा हक नहीं मिला। कहा अब तो मिल गया, गले मिलो, झगड़ा खत्म करो और यहां से खुश खुश जाओ। दोनों हैरान हो गए। दोनों को खुश तो होना चाहिए भाई, जिसके 10,000 दिरहम जाए हो रहे थे उसको मिल गए, या जिसकी गर्दन पे 10,000 का कोर्ट केस होने वाला था वो बच गया। मगर दोनों हैरान हो गए। कहा मुफज्जल तुम कौन से ऐसे मालदार मिलियनर और बिलियनर हो कि इतनी सी बात पे 10,000 दिरहम दे दी? कहा ये मेरा पैसा है ही नहीं, ये इमाम मासूम ने मेरे पास रकम रखवाई है कि जब हमारे शिया माल दुनिया पे लड़े, हमारे माल से उनको दे के उनका झगड़ा खत्म कराओ। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने शियों का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक जुमला मैंने अपनी आखिरी 2-3 मजलिसों में कहा था, यानी इससे पहले की जो मजलिसें थी, और वो ये है कि सवाब, सवाब क्या है? सवाब वो करेंसी है जो कयामत के दिन चलती है। मैदान कयामत में कौन सी करेंसी चलती है? कोई डॉलर चलता है, कोई पाउंड चलता है, कोई दीनार चलता है, कोई सोने का बना हुआ सिक्का, कोई चांदी का बना हुआ सिक्का, या आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, बिटकॉइन। कौन सी करेंसी चलती है कयामत में? कयामत की करेंसी का नाम है सवाब, सवाब। अब यहीं पे वो रिवायत में दोहरा दूं जो मैंने कोविड के दरमियान जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाली मजालिस थी उनमें से एक में इमाम बारगाह अली रजा के लिए पढ़ी थी। मजमा तो था नहीं, और इमाम बारगाह भी उस वक्त के जो हालात थे। ये रिवायत सुनिए, और उसके बाद यानी ये बता रहा हूं कि करेंसी की अहमियत कितनी है, कयामत की करेंसी। इमाम इस आयत की तफसीर कर रहे हैं। ये आयत भी बहुत पढ़ी जाती है हमारे यहाँ, बहुत बहुत बहुत। क्यों? मौला की जो एक शोहराए आफाक मुनाजात है, 19, 21, 23 रमजान में से किसी एक रात को ज्यादातर 19 या 21 को मुनाजात पढ़ी जाती है, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन। उसमें भी ये आयत शुरू में आई। और जो आप लोग जियारत करते हैं और बार बार करते हैं, तो मस्जिद कूफा में भी
جہاں مولا کی محراب عبادت ہے، دوسری والی محراب کھلی مسجد میں، وہاں بٹھا کے عموماً یہ مناجات پڑھائی جاتی. تو اس میں بھی آیت یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سورہ عبسہ و تولی 30ویں پارے کا تیسرا سورہ، اس کی آخری آیت ہے. قیامت کا دن وہ ہے کہ یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا. کس سے؟ دشمن سے نہیں، اخی اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے. اسی لیے کبھی کبھار جب دنیا میں بھی بھائی بھائی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، خون سفید ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قیامت آ گئی قیامت، کیونکہ قیامت میں بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. خیر یہاں بھاگتے تو نہیں، آپ پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں. تو قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی منظر کشی ہے. مناجات امیر المومنین میں ہے، 19 رمضان ہے، مولا کائنات محراب عبادت میں مناجات پڑھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ سن بھی رہے ہیں، مزہ بھی لے رہے ہیں اور پیغام بھی لے رہے ہیں. بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و صاحب و ابیہ و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا اور باپ کو دیکھ کے بھاگے گا. وہ صاحبتہ بنی، اور پھر اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا اور اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا. اب عام طور پر اس دنیا میں کیا ہوتا، بیوی کی وجہ سے لوگ والدین سے بھاگتے ہیں، یا والدین کی وجہ سے لوگ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. ہمارے ہاں بیلنس، توازن تو کسی کے پاس نہیں. بیوی کی طرف جھکے تو ایسے، تو ماں اور باپ کو جوتے مارنا عبادت سمجھتے، اور ماں باپ کے اطاعت گزار بنے تو ایسے کہ بیوی کی حق تلفی اور اس پر ظلم کرنا ثواب سمجھتے. الگ الگ موضوعات ہیں. تو یہ قیامت میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، یعنی بھائی کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، ماں کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، باپ کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، بیوی کو دیکھ کے بھی بھاگیں گے، اور اولاد کو بھی. صاحبتہ ہی ہے ساتھی، یعنی پھر عورت بھاگے گی شوہر کو دیکھ کر. اچھا اب کیوں؟ جس کا بعض اوقات غلط فہمی میں ترجمہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. نہیں پہچان تو رہا ہے، جبھی تو بھاگ رہا ہے بھائی کو دیکھ کر. ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، خوب پہچان رہا ہے، اسی لیے بھاگ رہا ہے. اگر نہیں پہچانتا تو نہیں بھاگتا. بیوی کو پہچان رہا ہے، اسی لیے بھاگ رہا ہے. کیا مطلب ان تینوں اسی لیے کا؟ مطلب یہ کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلے گا. ہمارے لیے قیامت کی مشکلات آسان ہیں، اسی زیارت امام مظلوم کی طفیل. میں ذہن میں یہ بات رکھ کے بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی قیامت کا منظر دیکھیے. نامہ اعمال کھلا، حساب کتاب ہوا. اب حساب و کتاب میں 3 قسمیں ہو جائیں گی لوگوں کی. ایک کا اما ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ایک کا نیکی کا پلہ جھک گیا. ترازو مثال ترازو سے دی گئی ہے، ورنہ وہ میزان ہے کوئی اور چیز. مولا کا فرمانا انا میزان الاعمال، اصل میزان تو علی ہے، لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بچوں جیسے مثال دی گئی کہ سمجھو ترازو ہے. نیکی کا پلہ جھک گیا، ثقلت موازینہ تو فی عیشۃ راضیہ، بہترین عیش و آرام کی زندگی جنت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اگر نیکی کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہو گئے، تو پھر جہنم. ہاویہ یعنی جہنم. پرابلم آ جائے گا اس کے لیے کہ بالکل برابر. نیکی اگر ذرا سا بھی جھک جائے، میں نے تو ہاتھوں سے بہت زیادہ جھکا دیا نہیں، وہ ترازو ہے. نیکی ذرا سا بھی جھک گیا جنت، گناہ ذرا سا جھک گیا وہ پلہ جہنم. اب یہ بچے تو سمجھے گی بھی نہیں، کیونکہ آج کل ایسے ترازو تو اب ختم ہو گئے. دیہاتوں گاؤں میں کہیں نظر آئیں تو نظر آئیں، لیکن آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں. اور لیکن مسئلہ بالکل برابر. اب کیا کریں؟ اب خدا کیا کرے گا، وہ تو بات کا مرحلہ ہے. یہی مودت، یہی محبت، یہی علی، یہی حسین، یہی زیارت، یہی عزاداری، یہی آنسو اور یہی اطاعت، وہ ساری چیزیں بات کی ہیں. لیکن پہلے، سب سے پہلے اللہ کہے گا، ایک آفر کرے گا. آفر قیامت کا دن، اور اللہ آفر کر رہا کہ تمہارا کیس ذرا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو گئے ہیں. ترازو نہ ذرا اس طرف جھک رہا ہے، نہ ذرا اس طرف جھک رہا. اب بچپنے کے اندر جب اب میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، میرا بھی ایک بچپنا گزرا تو ہے نا. اس وقت تو اتنی فیسلٹیز اور اتنا پیسہ نہیں تھا بچوں کے پاس. ہم لوگ کبھی کرکٹ میچ کھیلتے تھے،
میں نہیں کھیلتا تھا، میں تو دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن بچوں کو دیکھتا تھا ٹاس کرتے تھے، تو کوائن بھی نہیں ہوتا، سکہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت بچوں کے پاس، جو 2 4 چھوٹے موٹے سکے تھے وہ گلک میں ڈال چکے ہوتے تھے، تو اس وقت غربت تھی ہر ایک کے لیے، لیکن سکون تھا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. بعض اوقات سبحان اللہ بر محمد و آل محمد صلوات. لگتا ہے کہ کچھ باتیں میں اس طرح سے کہہ جاتا ہوں کہ مجمع سمجھتا بھی نہیں ہو، جو سمجھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے. تو ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں تھا بچوں کے پاس کیسے ٹاس کرے، تو کہا کہ یہ جوتے کے ذریعے ٹاس کرتے ہیں، جوتا اچھالتے ہیں، اگر اوپر کی سائیڈ آ گئی تو یہ ٹیم اور نیچے آ گیا تلا وہ ٹیم، وہ جوتا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، نہ یہ سائیڈ نہ وہ سائیڈ، تو وہاں پہ مسئلہ ہو گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل قیامت کے دن ترازو خدا کہے گا کہ اب کیسے تمہارا فیصلہ ہو. تو یہ تو تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے ایک آفر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کہیں سے اتنی سی نیکی، کتنی نیکی چاہیے؟ ترازو کے پلے کو ذرا سا جھکانا، کوئی 2 4 من کی، کوئی 2 4 کلو کی، کوئی 100 200 گرام کی نہیں، آدھے گرام کی نیکی بھی لے کے آ جاؤ، ترازو کا پلہ ذرا جھک جائے، جنت تمہیں. فیصلہ ہو گیا. ثقلت موازین ہو، یہ تو نہیں ہے نا کہ بہت زیادہ نیکی کا پلہ جھکے، بہت زیادہ جھکے تو رتبہ بلند ملے گا، تھوڑا سا جھکے جنت تو مل جائے گی نا. کہا کہ اتنی سی نیکی لانا، اتنی سی. کہا خدا بندہ کیا اتنی سی نیکی اگر لے آؤں جنت مل جائے گی؟ پوری جنت رکی ہوئی ہے اتنی سی نیکی پہ، چٹکی برابر. جو قرآن نے ایک اور جگہ ایک اور انداز سے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ اتنی سی نیکی لے کے آ جاؤ. کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ، میدان قیامت پورا بھرا پڑا ہے، میرے دوست بھی ہیں، میرا خاندان بھی ہے، میری برادری بھی ہے، میرا کنبہ بھی ہے، میری فیملی بھی ہے، اور اگر کوئی خوجا ہے تو میرا کٹم بھی ہے. گجراتی میں کٹم فیملی کو کہتے ہیں، خاندان کو. یہ سب لوگ ہیں. اتنی سی نیکی تو کوئی بھی دے دے گا. ہاں کوئی بڑی نیکی مانگو تو کوئی مسئلہ ہے، اتنی سی نیکی. اب وہ چلا. اچھا اب قیامت میں سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کوئی ایسی لائن لگی ہوئی ہو جس میں آپ کی بھی باری آنے والی ہو، تو آپ آگے والوں کو دیکھتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی. مثلا، اور یہ بالکل پریکٹیکل مثال ہے، آپ گواہی دیں گے. امریکن امیگریشن سے گزرنا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سوالات اور ویزا ہے تب بھی بہت سارے سوالات. اب جو لائن لگی ہوتی ہے میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں. جو آدمی کاؤنٹر پہ نا پوری لائن اس کو دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، کیا گزر رہی ہے، جانے دے رہے ہیں، روک رہے ہیں. آواز تو نہیں آ رہی ہے لیکن انداز سے پتہ چل جاتا، یہ فطری بات. اب یہ گیا، اور خاص طور پہ جو اس کے جاننے والے ہیں نا دیکھ رہے ہیں کہ گیا حساب کتاب کے لیے، اس کے بعد ہماری باری آئے گی. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا گزر رہی. یہ پتا ہے کہ جو گیا حساب کتاب کے لیے تو واپس نہیں آئے گا، وہ آگے ہی جائے گا. اب دیکھا کہ پلٹ کے واپس آ رہا ہے، بس اب جو پلٹ کے آ رہا ہے ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ ہم سے نیکی مانگنے آ رہا. ورنہ ایک بار اس کاؤنٹر پر جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے ہیں. قیامت کی بات بھی کر رہا ہوں، دنیا کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ یہی ہے کہ اگر تمہیں ریجیکٹ کر دیا تمہارا ویزا، تب بھی وہاں سے نکال کے سیدھا پلین پہ بٹھا کے ڈپورٹ. لیکن بات ہو رہی ہے یہاں قیامت کی، جا کے کون آ رہا ہر ایک کو پتا ہے. اور خاص طور پر اگر اس نے امام بارگاہ علی رضا میں میری آج کی مجلس سن لی مثلا، تو پتا ہے کہ واپس وہی آئے گا جسے اللہ نے آفر کی ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی لے کے آؤ تو تمہارا تو مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا. اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر بات کے مرحلے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی سنیے گا، بڑا دلچسپ ہے. لیکن اگر اتنا حوصلہ ہو آپ میں، ورنہ تو قبر و قیامت کا موضوع سن کر ہی لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو یہ واپس آ رہا ہے. اب جو واپس آ رہا ہے باقی لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں کیوں آ رہا ہے، آنے تو. لیکن جو جاننے والے ہیں ان کو پتا ہے یہ نیکی مانگنے آ رہا ہے، ہم ہی سے مانگے گا. بھئی آپ جب مانگتے ہیں کسی سے تو اپنے جاننے والوں سے ہی مانگتے ہیں. اب بھائی نے دیکھا میری جانب آ رہا، وہ منہ چھپا کے بھاگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے تو یہ نیکی مانگ لے. ماں نے دیکھا باقی ہر قربانی ماں حاضر ہے، قیامت کے دن نیکی کے لیے حاضر نہیں ہے، وہ ادھر بھاگی. باپ ادھر بھاگا، بیوی ادھر بھاگی، شوہر ادھر بھاگا، اولاد ادھر بھاگی. کیوں؟ ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری باری آئے گی. اگر پتا چلے کہ ہم نے اس کو اتنی سی نیکی دے دی اور ہمارا نامہ اعمال اس وقت صرف اس لیے
برابر ہو گیا کہ اتنی سی نیکی ہم دے چکے تھے. اگر یہ نہ دی ہوتی تو ہمارا نام عمل جھک جاتا, ہم جنت میں چلے جاتے. اب ہر ایک کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا بعد میں, ہمارے پر کیا گزرے گی. کہ ابھی یہ نیکی دے کے اپنی جنت کو رسک میں کیوں ڈالو, رسک خطرے میں کیوں ڈالو. اب جب یہ آئے گا آدمی, یوم یفر المرء من اخیہ, اس کو دیکھ کر اس کا بھائی بھاگے گا, وامہ وابیہ, اس کو دیکھ کر اس کی ماں بھاگے گی, اس کا باپ بھاگے گا, اس کا شوہر بھاگے گا, اس کی بیوی بھاگے گی, اس کی اولاد بھاگے گی. اتنی سی نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں. میدان احد کا نہیں, بدر کا واقعہ, بدر کا واقعہ. پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے, تو ہر فیملی سے فقط ایک مجاہد کو لیا جائے گا. جذبہ تھا, بدر بہت اہم لڑائی ہے. احد اور بدر کا انتقام یزید نے بھی لیا, اور بدر و احد کے حوالے سے مولا کے خلاف کینہ, دعائے ندبہ اور زیارت عاشورہ دونوں میں آیا. اور آج دوپہر کو جو میں نے چوتھے امام کا خطبہ آپ کے سامنے اشارہ کیا 75 فضائل علی کے, اس میں خاص کہا قاتلہ ببدر و حنین, بدر و حنین میں جہاد کرنے والا تو بدر. لیکن مسلمان تو مٹھی بھر ہے, کہ اگر یہ سب چلے گئے سب مارے گئے. اب پیغمبر علم رسالت رکھتے ہیں, لیکن جو کام کرتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے پلاننگ کے ساتھ, تاکہ ہر فیملی سے ایک آدمی جائے گا. تو اکثر فیملیاں تھیں کہ وہاں ایک ہی تو آدمی تھا جو ایمان لا چکا تھا, وہ چلا. ایک فیملی میں باپ بھی ایمان لا چکا ہے, بیٹا بھی ایمان لا چکا, دونوں بہت جوش میں. کہا نہیں یا رسول اللہ, اب ہمیں باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا. تو پیغمبر نے پہلے سے اعلان کیا جہاں ایک سے زیادہ لوگ امیدوار ہیں تو قرعہ ڈالا جائے گا, بیلٹنگ کی جائے گی, لاٹری ڈالی جائے گی, جس کا نام نکلے وہ جائے گا. تو بیٹے کا نام نکل آیا. باپ نے کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں, میرا حق زیادہ ہے, میری اطاعت واجب ہے. وہ آق واق کا جملہ تو نہیں کہا اس وقت کے, لیکن آج تو آق ہو جاتا اور ماں ہوتی تو دودھ نہیں بخشوں گی. تو کہا کہ میرا احترام کرتا ہے, مجھے جانے دے. بیٹے نے کہا نہیں بابا, ہر چیز میں آپ کا احترام ہے, مگر یہ مسئلہ جنت کا ہے. وہ ساری آپ کی اطاعت جنت میں جانے کے لیے ہے نا, تو یہ جنت تو مجھے یہاں مل رہی ہے, میں اس کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مانوں گا. اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا. تو وہاں پر قیامت میں ماں کہے گی بیٹا دنیا میں جتنی قربانی مجھ سے مانگتا میں نے دی, جو نہیں مانگی قربانی وہ بھی میں نے دی, تیرے لیے اتنی زحمت اٹھائی ہے, لیکن قیامت میں اتنی سی نیکی نہیں دے سکتی. تو یہ اتنی سی نیکی, اسی لیے روایت میں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا. ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سی نیکی تمہیں قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنے. اتنی سی نیکی, چھوٹی سی نیکی. بھائی آپ ٹوائلٹ میں گئے, آپ نے مثلا پہلے الٹا پیر رکھا پھر سیدھا پیر, مسجد میں گئے پہلے سیدھا پیر رکھا پھر الٹا پیر, اتنی سی نیکی کچھ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی. آپ کبھی کبھار واقعات سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نیکی جنت میں لے گئی. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان حکمرانوں کی طرح ہے کہ موڈ میں آیا تو بخش دیا, نہیں, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال وہاں برابر ہوگا کہ قیامت کی کرنسی یا جنت کے ٹکٹ کا نام ہے ثواب اور ریوارڈ و نیکی. یہ قیامت کی کرنسی ہے, قیامت میں ہی چلے گی. اور یہ جو قیامت کی کرنسی اور ریوارڈ ہے, اس کے حوالے سے میں بہت جلدی, کیونکہ یہ ذرا اس کے بیان میں ذرا تفصیل آ گئی, اور یہ تفصیل آپ کی وجہ سے آئی. آپ اتنی توجہ سے سن رہے تھے اور مزے لے کے سن رہے تھے کہ میں بھی بہتا چلا گیا, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا. عمر کے لیے باواز بلند تر صلوات. میرا ارادہ نہیں تھا اس بات کو اتنا لمبا کرنے کا. اب آئیے یہ نیکی و ثواب. ٹھیک, مفضل ابن عمر کی بات ہو رہی تھی, اب آپ بھول گئے ہوں گے کہاں سے بات چلی تھی. مفضل ابن عمر کو امام نے باقاعدہ اپنے دولت میں سے ایک فنڈ بنا کے دیا. جب ہمارے شیعہ لڑے, ہم اپنے شیعوں کی کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی تفرقہ, کوئی اختلاف برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کے سامنے یہ ہماری توہین ہے. واقعاً ایک عام باپ کو بھی دیکھیں, اگر اس کے بیٹے اس طرح لڑ رہے ہوں لوگوں کے سامنے, باپ اپنی توہین محسوس کرتا. ہم کہیں بھائی آپ کا کیا تعلق, وہ لڑ رہے ہیں. کہا نہیں, لیکن ہیں تو ہمارے بیٹے نا. دنیا کہے گی فلاں صاحب کے بیٹے لڑ رہے تھے. وہ تو غیرت مند امام, اس سے زیادہ غیرت مند اس کائنات میں کوئی نہیں.
لیکن اب آئیے مفضل ابن عمر کے واقعے کا میں ریفرنس آپ کو دوں، اس سے بہتر ہے نہج البلاغہ کا ریفرنس دے دوں۔ مولا کی شب ضربت اور شب شہادت، اس کے درمیان کی ایک وصیت ممبر پہ پڑھی بھی جاتی ہے، آپ نے سنی بھی ہے، صرف جملہ پڑھ کے ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ فرماتے ہیں بیٹا حسن و حسین اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ تو اب پتا ہے کہ جب مخاطب امام دوسرے امام کو کرتا ہے تو نام اس کا لے رہا ہے، سنا ہم کو رہا، کہا کہ حسن و حسین بیٹا اوصیکما بتقوی اللہ، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور فوراً وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اس وصیت میں آگے چل کے نماز آ رہی ہے، روزہ آ رہا ہے، حج آ رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، اور کس لفظ کے ساتھ؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الحج، اللہ اللہ فی القرآن۔ مگر سب سے پہلے کیا بات آئی؟ تقوی، جو آیت میں پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد نیکیوں میں پہلی نیکی دو مومنوں کے جھگڑے ختم کراؤ، اصلاح ذات البین، کیونکہ فإنی قد سمعت جدکما، میں نے اپنے کانوں سے سنا، نہج البلاغہ ہے مولا کا فرمان، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے تمہارا نانا کہہ رہا تھا کہ اصلاح ذات البین افضل من عبادت سنۃ، ایک آدمی پورا سال عبادت کرتا رہے، پورا سال، اس سے زیادہ ثواب ہے دو مومنوں کے جھگڑے کو ختم کرانے کا۔ یہ نیکیاں قیامت کے دن جب آدمی ایک ایک ذرہ برابر نیکی ڈھونڈ رہا ہوگا اور ماں باپ تک اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ لیکن فی الحال اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ میرے موضوع سے، اور وہ یہ کہ خاندان آج کے زمانے میں حفاظت دین کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور ایک جملہ پہلے کہہ دوں، اس کی تشریح کا وقت نہیں رہا، لیکن زندہ رہا اور ہمت و طاقت رہی تو آئندہ کبھی اور خدمت کروں گا۔ لیکن ایک جملہ، عورت بہت اہم ہے۔ کربلا کے جہاد کے حوالے سے تو آج کل عشرہ زینبیہ میں، چہلم کے عشرے میں، ہر جگہ یہی موضوع ہوگا۔ عورت خاندان بناتی ہے اور خاندان اسلام کو بچاتا ہے۔ جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا اور زینب نے حسین کو بچایا، یعنی مقصد حسین کو یہی دوپہر کی بات۔ تو عورت خاندان بناتی ہے، مرد نہیں، عورت۔ اور جب یہ خاندان بنتا ہے تو اسلام بچتا ہے۔ جہاں پہ خاندان نہ ہو، میرے پاس اس وقت کچھ حالات کی وجہ سے وہ جملے پڑھنے کا وقت نہیں جو اس صدی کے اہم ترین علماء اور مراجع نے لکھا، کہ مثلا طلاق کا قانون بنا مغربی دنیا میں، کہا یہ قانون ہمارے مسلمانوں کے خاندان کو توڑنے کے لیے بنا، اور جہاں خاندان ٹوٹے گا وہاں اسلام جو ہے وہ نقصان کمزور ہوگا۔ اب یہ بات یہی پہ آ رہی تھی، خاندان کو بچانا ہے، خاندان کو پہلے بنانا ہے۔ روایت دوران حج بہت ساری دعائیں آدمی مانگتا ہے، حج تو ہے ہی دعا کا موقع، کیونکہ حج وہ عبادت ہے کہ بلایا ہے اللہ نے ہمیں، مہمان بنا کے ہم بن بلائے نہیں جا رہے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم اعلان کرو، تبھی ہم لبیک کہہ کے جاتے ہیں حج پر، اللہ نے بلایا، کہتے ہیں مانگو۔ اور ایک چھوٹی سی دعا جو حج میں اتنی بار پڑھوائی جاتی ہے، طواف کر رہے ہو یہ دعا پڑھو، اور پڑھو، یہ والی نہیں چھوڑنا۔ صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو یہ دعا پڑھو، عرفات کے میدان میں پورا دن بیٹھے ہو یہ دعا پڑھو، چھوٹی سی دعا، کیونکہ واقعاً حج ہی وہ عبادت ہے جس میں قیامت کا مزہ آتا ہے۔ لباس وہ پہنا ہے کہ کفن پہن کے قیامت میں حاضر ہونے کا تصور آ گئے۔ عرفات کے میدان کی وہ گرمی اور دوپہر کا وقت، قیامت کا میدان، اور پھر کہا کہ قیامت تو عرفات کے میدان میں ہی ہوگی۔ یہ عرفات کا جو میدان ہے جہاں پہ ہم پوری دنیا میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کے مجلس کر رہے ہوتے ہیں، اس دن سارے حاجی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور کہا کہ قیامت بھی اسی میدان میں ہوگی۔ تو بعض اوقات لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا بہت بڑا میدان ہے، لیکن اس وقت بھی 25-30 لاکھ تو بڑے آرام سے آ جاتے ہیں، باقی حج کی ہر جگہ پہ مجمع کی زحمت ہوتی ہے سوائے عرفات کے، مگر 25 لاکھ ہیں، 50 بھی آ جائیں گے، کروڑ بھی آ جائیں گے، قیامت کے سارے لوگ اس میں آئیں گے۔ میں کہتا ہوں باقی باتیں چھوڑیے،
اتنا سا شہر ہے کربلا، 25 ملین ظاہر کس طرح سے وہاں پہ آ گئے ہیں. 5 ملین بھی آئیں تو کربلا جو ہے اس میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آنکھوں دیکھا معجزہ ہے. اور آپ کو ویکیپیڈیا سے لے کے بی بی سی، آج بھی بی بی سی نے آج آرٹیکل چھاپا ہے 40 کی زیارت میں، لکھا ہے وہ خود بی بی سی کا رپورٹر کہ عقل کام نہیں کرتی ہے کہ اتنے لوگ یہاں کیسے آ گئے، لیکن آ گئے. تو اب یہ تو موضوع میرا فی الحال نہیں ہے، ایک آدھ جملہ ضرور کہتا ہوں. آپ بھی ایمانی مزہ لیں، میں بھی ایمانی مزہ لیتا ہوں. تو عرفات میں قیامت یاد آتی، لباس بھی وہی ہوتا ہے، کفن کفن کفن. مگر ایک دعا ہر جگہ، حج کی بات کر رہا ہوں، اللہم اذلنی یوم لا ذل الا ذل عرش. اے خدا مجھے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا جس دن سوائے تیرے عرش کے کہیں پہ سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا میدان ہے، کہیں پہ آپ کو سایہ نہیں ملے گا. یہاں کبھی بہت گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہوگی تو آپ بلڈنگوں کی طرف چلے گئے، کسی گلی میں چلے گئے، سورج ادھر سے ہے تو سایہ ادھر بن رہا ہے، کوئی درخت نظر آیا، کوئی شیڈ نظر آیا. قیامت اذلنی یوم لا ذل الا ذل عرشک، اس دن مجھے اپنی رحمت کے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا جس دن سوائے تیرے عرش کے اور کہیں سایہ نہیں ہوگا. جو اس کے نیچے پہنچ جائیں گے. اور معصوم کی حدیث، اور اس امام معصوم کی حدیث جس کو کل کی مجلس میں آج کے لیے آپ کو بہت اہم، یعنی آج سے مطلب موجودہ زمانے کے لیے ان کی سیرت کو بہت اہم قرار دیا تھا، جن کا لقب وہ ہے کاظم، یعنی برداشت. صبر الگ چیز ہے، برداشت الگ چیز ہے. ان کی حدیث ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں خاص طور پر اللہ بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور ان 3 میں پہلا کون ہے؟ نماز شب کا پابند، سارا سال روزہ رکھنے والا، اپنے سارے مال کو راہ خدا میں لٹا دینے والا. نہیں، یہ ساری بڑی نیکیاں کا پہلا شخص وہ ہے جو کسی غیر شادی شدہ لڑکی اور غیر شادی شدہ لڑکی کی شادی کرنے میں السعی، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے. بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے ہاں تو اس کو نیکی ہی نہیں سمجھا جاتا. بہت بڑی نیکی ہے. کیوں؟ خاندان بن رہا. دیکھیے ہمارا باپ کیسا ہے، ہماری ماں کیسی ہے، بعض اوقات ان کو اور ان کے انداز کو دیکھ کر غصہ بھی آ جاتا ہے. یعنی جملہ کہنا نہیں چاہیے، توہین ہے، لیکن میں کسی خاص باپ ماں کی بات نہیں کر رہا. دل میں آدمی کہتا ہے مجھے کیسے نامعقول والدین ملے. کوئی عقلی بات قبول کرنے کو تیار نہیں. بعض اوقات تو بچوں سے مائیں کہتی ہیں شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی پہننا ہے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی. کیسی نامعقول ماں جو کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، کون سی بات کہ جہنم میں جاؤ، تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. تو تم نے اس کو دودھ اس لیے پلایا تھا تاکہ اس کو جہنم میں دھکیلو. لیکن ہوتی ہیں نا بہت ساری ایسی مائیں، بہت سارے ایسے باپ. لڑکیوں سے پوچھئے حجاب کے مسئلے میں بعض اوقات باپ اور ماں رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن دل میں کبھی خیال آتا ہے، زبان پہ تو نہیں آ سکتا ہے، تو وہاں تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں. اچھا، میرے اس جملے کا مطلب یہ بچے نہ لیں کہ والدین نامعقول بھی ہوتے ہیں تو شاید پھر ہماری ذمہ داری ختم نہیں. ایک واقعہ ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، بعض کہتے ہیں ایک ہی واقعہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان، ملاقات امام نامی کتاب میں بھی یہ واقعہ آپ کو بہت ہائی لائٹ کر کے ملے گا. ریگولر ہر شب بدھ مسجد سہلہ میں جاتا تھا، رہتا تھا اس کے قریب، مسجد کوفہ کے، شہر کوفہ کے اندر، بلکہ کوفے سے بھی تھوڑے فاصلے پر. مخصوصی ہے نا مسجد سہلہ کی کہ وہاں جا کر شب بدھ آپ کو زیارت مل سکتی ہے امام کی، کیونکہ امام وہاں پہ آتے ہیں. تو باپ اس کا بہت بوڑھا تھا. بچے سنیں، باپ اس کا بہت بوڑھا تھا. یہی اپنے باپ کو سہارا دے کے سارے کام کراتا تھا، حتیٰ واش روم میں لے کے جاتا تھا، لوٹا بھر کے رکھتا تھا. اس زمانے میں یہ نل ول تو نہیں ہوتے تھے، مسلم شاور. یہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بچوں کو بتا رہا ہوں. تو غرض یہ کہ ساری خدمت کرتا ہے. صرف
ایک رات کے لیے باپ سے اجازت مانگتا ہے کہ آج کی رات میں پوری رات مسجد سہلہ میں گزاروں گا. سنا ہے کہ جو 40 راتیں وہاں گزار دے تو اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. اور جیسا میں نے کہا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہر شب جمعہ کربلا جاتا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں دو الگ الگ واقعات، ایک اس نوجوان کا ایک اس نوجوان کا، دونوں باپ کی خدمت گزار ہیں. تو ایک دن جا رہا اپنے دستور کے مطابق، ایک شب بدھ جا رہا ہے، باپ سے اجازت تو لے لیتا کہ بابا یہ آج رات کی اجازت مجھے دے دیجئے. اب کیا باپ بولے مسجد سہلہ کے سامنے، یا اگر آپ کربلا کا نام لے لیں تو کیا بولے گا باپ؟ کہتا جاؤ بیٹا اجازت ہے. اب یہ آج جو جا رہا چل رہا ہے، تو راستے میں اسے ایک مسافر مل گیا، اور پہلے تو ہی ڈرا، کیونکہ حج اور زیارت کے راستے میں پہلے لوٹ مار کرنے والے بہت ہوتے تھے. بات مختصر کرتا ہوں، لیکن جب ملاقات ہوئی تو بہت خوش اخلاق اور اچھے آدمی، میں بات مختصر کرتا ہوں، اپنے انداز میں چلا گیا تو اصل موضوع رہ جائے گا. دونوں چل رہے ہیں، چلتے چلے اس نے کہا کہ بھائی سفر ہم لوگ کر رہے ہیں نا، کچھ کھانے کو دل چاہ رہا. انگریزی میں ایک لفظ ہے، اگرچہ میری انگریزی تو بہت غلط ہے لیکن بہرحال یہ لفظ پتہ، منچنگ کرنا، کچھ نہ کچھ منہ چلاتے رہنا. یہ سفر وغیرہ میں عام طور پہ ہوتا ہے. کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو کیا ہوگا، میں کوئی دعوت میں تھوڑی جا رہا ہوں، مسجد سہلہ جا رہا ہوں عبادت کے لیے. عبادت میں تو ویسے بھی خالی پیٹ میں زیادہ مزہ آتا، تو میرے پاس کچھ نہیں. کہا ہے؟ کہا نہیں ہے. اس نے کہا ہے. نوجوان نے کہا نہیں ہے. کہا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال. جیب میں ہاتھ ڈالا تو کشمش کا ایک پیکٹ نکل آیا. اوہو، یاد آیا کہ ہاں میرے بچوں نے مجھ سے آج کشمش منگوائی تھی، میں لے کے آیا، دینا بھول گیا. یہ میری جیب میں کشمش کا پیکٹ پڑا ہے جو میں بھول چکا ہوں، اور یہ کون ہے جو اتنے زور و شور سے 3 مرتبہ کہہ رہا ہے؟ چونکا. یہ چونکا. اب یہ سوچنے کے لیے سوچنا شروع کیا کہ اچانک اس نے کہا کہ تو مسجد سہلہ کیوں جا رہا، یا کربلا کا واقعہ ہے تو کربلا کیوں جا رہا؟ کہا کہ بھائی مسجد سہلہ میں امام آتے ہیں، کربلا میں امام کی زیارت ملتی ہے. کہا مگر امام تجھ سے ناراض، مت جایا کر مسجد سہلہ، کیونکہ تیرا باپ تیری مدد کا محتاج ہے، وہ بولتا کچھ نہیں ہے. لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں، کہ پوری رات وہ گھر میں اکیلا پڑا ہے، اگر اس کو واش روم جانا پڑے تو اس کے کیا 4 سال کے بچے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے؟ سردیوں میں تو ویسے بھی پیشاب کی زیادہ حاجت ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر بھی کسی وقت بھی رات کو ضرورت پڑ سکتی ہے. کہا مت جایا کر مسجد سہلہ، کیونکہ تیرا باپ آج رات بھی تیری مدد کا محتاج ہے، وہ بولتا کچھ نہیں ہے، مگر باپ کو چھوڑ کر زیارت کرنے جا رہا ہے. ہم تجھ سے خوش نہیں ہیں. یہ جو سنا ہم خوش نہیں ہیں، یہ ہم کون کہہ سکتا؟ چونک کے دیکھا وہ غائب ہو چکا. اور غائب ہونا تو اس دنیا میں ایک ہی کی خاصیت ہے، سمجھ گیا زمانے کا امام، اس نے مسجد سہلہ یا دوسرے واقعے میں کربلا جانا بند کر دی. زیارت آج صبح کی مجلس سے رات کی مجلس اختتام پہ پہنچی. زیارت کی فضیلت بتا رہا ہوں، زیارت کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات یہ جملہ آتا ہے جو امام نے مفضل سے کہا. مفضل بعض لوگوں کا زیارت نہ کرنا زیادہ بہتر ہے زیارت کرنے سے. اور باقی اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک آ رہا ہے تو صرف ایک نام لے لیتا ہوں، مسئلہ حل. اویس قرنی رسول کے زمانے میں ہے. زیارت کرنا بہت آسان ہے، لیکن نہیں گئے زیارت پر. کیوں؟ ماں یا باپ کی خدمت کرنا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب اویس کا واقعہ اپنی جگہ اہم ہے، دلچسپ ہے، لیکن بہت پڑھا جاتا. آپ کا واہ واہ کہنا بتا رہا ہے کہ ہر آدمی اس واقعے سے واقف ہے، اور یہ مجھے پہلے سے معلوم تھا. جنگ صفین بہت اہم لڑائی. مولا کا لشکر تیار ہو گیا، اور مولا کو بہت جلدی ہو گئی تھی لشکر کے چلانے کے لیے. جلدی کیوں ہو گئی تھی؟ ایک نجومی صاحب ٹپک پڑے تھے. وہ جو ہے نا اخبار میں بھی آتا ہے، یور اسٹار، ہوروسکوپ، دس ویک، ہے نا، ایسے نجومی ہوتے ہیں نا. یہ تو آج کل کی دنیا. ہمارے بچپنے کے اندر وہ بندر روڈ پہ KMC کے سامنے طوطا رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ نکالا کرتا تھا فال کے کیسا دن ہے آج کا. خیر، تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے ضعیف الاعتقاد، وہ ٹپک پڑے.
کہا یا امیر المومنین ابھی اپنے لشکر کو نہ چلائیے، کیونکہ اس وقت آپ کا ستارہ جو ہے نا وہ گردش میں ہے، حاکم شام کا ستارہ بہت طاقتور ہے، تھوڑی دیر کے بعد جائیے گا تو آپ کا ستارہ طاقتور ہوگا۔ مولا نے کہا تو نے کیا کہہ دیا؟ لشکر سے کہا تیار ہو کہ تیار نہ ہو فوراً اس وقت کوچ کرو، چاہے شہر کے باہر جا کے رک جاؤ لیکن سفر شروع کر دو۔ جلدی جلدی اپنے قافلے کو چلایا۔ کہا تو نے وہ دعویٰ کیا ہے جو پروردگار ہی کہہ سکتا ہے کہ میں مستقبل کا حال جانتا ہوں، تو آ کے علی سے کہہ رہا ستارہ گردش میں جس کے گھر میں ستارے اترا کرتے ہیں۔ مولا نے بہت جلدی میں لشکر کو موو کرا دیا، فوراً باہر نکلے شہر کے باہر۔ اب لشکر تو ایک دفعہ چل پڑا کہ یا امیر المومنین اب رک کے کیا کریں گے، چلتے ہی رہیے۔ عجیب جملہ تھا، رک جاؤ، ابھی میرا ایک سپاہی باقی ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ کائنات امام کا انتظار کرتی ہے، امام ایک سپاہی کا جو غیر معصوم انتظار کر رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا بوڑھا، ویسے قرنی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں جوان تھے، رسول اللہ کو تقریباً 30 سال ہو گئے، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا مجھے اس کا انتظار تھا، باقاعدہ علم ان کے ہاتھ میں دے کے لشکر کا علمدار بنایا۔ کون؟ جس نے زیارت رسول کو قربان کر دیا اپنے باپ اور ماں کی خدمت میں۔ تو یہ بچوں سنو، باپ اور ماں امام زمانہ ناراض ہو جاتے ہیں، خود مولا والدین کی اطاعت کرنے والے کو اتنا بڑا رتبہ دیتے ہیں، مگر بیلنس جو اسلام میں، اس کی وجہ سے بیوی کے اوپر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور باپ اور ماں کے لیے جو میں نے ایک جملہ کہنا شروع کیا، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا آپ کو باپ ملا آپ کو لینا ہی پڑے گا، جیسی ماں ملی آپ کو لینا ہی پڑے گی۔ یہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ماں مجھے اچھی نہیں ملی، میں اس ماں کو یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کرتا ہوں، دوسری ماں کو یہاں لے کے آ جاتا ہوں۔ پہلے تو باپ یعنی وہ ماں یہ آپ کا سر پھاڑے گی، لیکن یہ تو جوک کی بات نہیں کر رہا، سنجیدہ بات، باپ اور ماں کو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن بیوی اور بیوی کے لیے شوہر وہ اختیار کی چیز۔ خاندان بناؤ تو اسلام بچے گا، اور خاندان جب بناؤ یہ سوچ کے بناؤ کہ جو شادی تم کرنے جا رہے ہو اپنے بیٹے یا بیٹی کی، اس کے آگے کیا اثرات ہوں گے۔ تو پہلے تو ہم اس جھنجٹ میں پڑے کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن خصوصاً تمہیں بلایا جائے گا آواز دے کر، اور یہ باب الحوائج کہہ رہا ہے 7واں امام بلایا جائے گا، کہا تم عرش الہی کے سائے میں ٹھہرو۔ کیوں؟ تم نے دین کو بچایا، تم نے دین کو بچایا ہے، تم اس عرش الہی، کیونکہ باقی دو جو ہیں اس روایت میں وہ بھی وہ ہیں جو دین کو بچاتے ہیں، عرش الہی کے سائے۔ اب اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا آج کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے، کون بلا وجہ جھگڑوں میں پڑے اور جھنجٹوں میں پڑے، ثواب لینا ہے، قیامت کی کرنسی لینا ہے، تو یہ سارے جھنجٹ میں پڑنا پڑے گا۔ اور بدترین گناہ، کبھی تو گناہ نہیں ہوتا ہے، اجازت بھی ملتی ہے، اور کبھی تو اجازت ہی نہیں ملتی، واجب ہوتا ہے۔ کسی گھرانے میں اگر اختلاف ہو کہ طلاق تک بات پہنچے، ابھی آپ نے سنا نا، 1 سال کی عبادت آپ کریں، 1 سال آپ نماز پڑھتے رہیں، 1 سال روزہ رکھتے رہیں، اس سے زیادہ ثواب ہوگا اگر آپ اس مسئلے کو جا کے حل کرائیں۔ کیونکہ بات وہی ہو رہی ہے کہ کسی ایک فیملی کا مسئلہ نہیں، ایک فیملی کو آپ بچانے جا رہے ہیں، تو گویا آپ اسلام کو بچانے جا رہے ہیں۔ بار بار اس چیز پہ زور دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک آخری بات کہہ کر، کیونکہ ابھی باتیں بہت ساری تھی لیکن اتنا کافی ہے کہ موجودہ زمانے میں باقی تمام چیزیں بہت آسان ہو گئی، نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں رہا، کوئی خود نہ پڑھنا چاہے تو مرضی، حجاب بھی اتنا مشکل نہیں رہا، گانے سے بچنا بھی اتنا مشکل نہیں رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ خاندانوں میں جھگڑے کتنے بڑھ گئے ہیں، خصوصاً شوہر و بیوی کے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ کل رات کی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ 200 نکاح ہوئے تو 160 طلاقیں ہوئیں۔ اب یہ بھی مجھ سے سن لیجیے کہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں طلاقیں ہو رہی ہیں وہ غلط طریقے سے ہو، یعنی طلاق نہیں ہوئی کا مطلب یہ کہ عورت جو ہے، یہ لڑکی اب تک پہلے شوہر کے نکاح میں ہے اور دوسری شادی ہو رہی، جان بوجھ کر ہو تو گناہ کبیرہ ہے، لا علمی کی وجہ سے ہو تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک غلط عمل تو ہے۔ یہی وجہ
اب یہ بہت جلدی میں نتیجے پہ آ گیا، ایک بیچ کا بہت اہم موضوع چھوڑتے ہوئے، لیکن وقت نہیں، مجھے بھی جانا ہے، میری بھی فلائٹ ہے، اور اس لیے اور 1 گھنٹہ تو ہونے ہی والا ہے، بہت جلدی اختتام پر. اور اس لیے یہ جو خرابیاں ہیں، باقی اس سے اور بھی اس سے ہٹ کے خرابیاں، لیکن یہ بہت بڑی خرابی، آپ نماز غلط پڑھیں، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. آپ روزے غلط رکھیں، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. آپ حج غلط کر کے آ جائیں، طریقہ ہے. اور دوسری عبادتیں. لیکن اگر طلاق غلط ہو گئی تو آپ دیکھیے گا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، جو دوسرا شوہر ہوتا ہے نا، اس پہ یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے حرام ہو جاتی. باقی مسائل کی تفصیل علماء سے پوچھیے گا، میں پورا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، خالی اشارہ کر رہا ہوں. اور جب قیامت تک کے لیے حرام ہے تو اب جو زندگی گزرے گی تو اولاد کا بھی کیا اسٹیٹس ہو سکتا ہے. بالکل کھل کے بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اندر کئی فقہی باریکیاں. اہل بیت جیسے پاک اور پاکیزہ کلام استعمال کرنے والے بھی کربلا کے واقعے میں جتنے مجرم آتے ہیں، سب کے لیے براہ راست کہہ دیتے ہیں کہ یہ حلال کی اولاد نہیں. ہم اور آپ تو کبھی غصے میں یہ بات کہہ دیں، لیکن معصوم امام جن کی زبان آیت تطہیر سے دھلی ہوئی ہے، اور وہ بھی جب یہ لفظ استعمال کریں ان دشمنان اہل بیت کے لیے کہ یہ اتنی بڑی خرابی ہے جو ہمارے یہاں بعض اوقات اس وجہ سے ہوتی. اب آئیے، مجلسیں تو آپ نے میری 11 سن لی، آج 11ویں مجلس، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں آپ نے زیارت اربعین بھی 2 دفعہ اسی امام بارگاہ میں پڑھی اور سنی، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے گھروں میں. اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واشتبیتہ بطیب الولادہ. یہ زیارت اربعین کے شروع کے جملے. میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرا ولی ہے اور ولی کا بیٹا ہے، تیرا منتخب ہے اور منتخب شدہ کا بیٹا. تو نے شہادت کے ذریعے سے اکرمتہ، ان کا اکرام کیا، ابوتہ بالسعادہ، ہبہ دیا، گفٹ دیا ان کو سعادت کا، واشتبیتہ بطیب الولادہ، ان کی ولادت بالکل پاک و پاکیزہ. یہ ابھی آپ نے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ یہی جملے پڑھے اور سنے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا مِنَ السَّادَةِ وَالْقَادَةِ مِنَ الْقَادَةِ وَالزَّادَةِ مِنَ الزَّادَةِ. آقا کے فضائل کس سے بات کر رہے ہیں؟ آقا حسین سے نہیں، اللہ سے. اے خدا میں گواہی دیتا ہوں یہ ولی ابن ولی ہیں، صفی ابن صفی ہیں، شہادت ملی ہے، سعادت ملی ہے، طیب ولادت، پاکیزگی والی ولادت ملی ہے، میں گواہی دیتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، اور حسین نے اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ آتیتہ مواریث الانبیاء. یہ جملہ زیارت وارثہ سے اہم جملہ ہے. زیارت وارثہ میں آپ 6 نبیوں کا نام لے کے کہتے ہیں حسین ان کے وارث. زیارت اربعین میں آپ کہتے ہیں آتیتہ مواریث الانبیاء، 1,24,000 انبیاء کا وارث تو نے حسین کو بنایا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ. جب عہدہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. حسین سب کے وارث بنے تو سب کے مشن کو بچانا حسین کی ذمہ داری بنی. حسین نے اپنی جان قربان کی تو سب کا مشن کیا؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو سیو یور سرونٹس فرام اگنورنس. سلائیڈ پر تو یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بچائیں. جہاد کربلا جو اربعین میں مکمل ہوا، اس کا پیغام یہ ہے کہ جہالت کو ختم کرو. یہ حسین کا جہاد تھا، یہ حسین کا مقصد تھا. بذلا مہجتہ، اپنی جان قربان کی تھی اس مقصد کے لیے. اور یہ مقصد پورا نہ ہو تو جو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی، خاندان ٹوٹتے ہیں، ولادتیں جو ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں، شادیاں غلط ہوتی ہیں، عبادتیں غلط ہوتی ہیں، دین غلط ہو جاتا. تو یہ پھر آخر میں بات خاندان ہے جو بچاتا ہے دین کو، اور اس سے اہم، خاندان سے بھی اہم ہے جہالت کا دور کرنا، جس کے لیے حسین نے جان دی. لوگ کہیں گے نا کہ کہاں سے پڑھ دیا؟ اس زیارت اربعین سے جو مومن کی پہچان ہے. اور جب حسین نے اس کے لیے جان دے دی تو اب اسی مشن کو آگے بڑھایا تھا سجاد و زینب نے. حسین نے تو عاشورے کو جان دے دی، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. نہیں، 11 محرم سے لے کے
دربار شام اور زندان شام تک خطبے چلتے رہے نا، جہالت کو دور کیا جا رہا۔ اب ذرا اندازہ کریں، اتنا بڑا جہاد کربلا، زینب و سجاد کا پہلا تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ خیموں میں آگ لگی ہے، زینب ایک فقہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ خطبات اپنی جگہ، آغاز کہاں سے؟ خطبے بعد میں، پہلے ایک مسئلہ حجاب کا، جو حجاب صحیح طور پہ کر کے عورتیں مجلس میں بھی نہیں آتی ہیں۔ تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ کلائیاں نظر آ رہی، بال نظر آ رہے، میں کہا مجلس میں یہ حالت ہے تو پتہ نہیں شادیوں میں کیا حالت ہوتی ہو۔ مگر پہلا سجاد کا تعارف کربلا میں ہوا مسئلہ حجاب۔ زینب کی ذمہ داریاں شروع ہوئیں حسین کی شہادت کے بعد، مسئلہ حجاب، یعنی حجاب کی اہمیت نہیں بتا رہا ہوں، مسئلوں کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ اور یہ سارا جہاد مکمل ہو گیا جب زینب نے کربلا پہنچ کر بھائی کو پیغام دے دی، بھیا بہن جو تجھ سے وعدہ کر کے آئی تھی مدینے سے، اور جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی عاشور کی سے پہر، اسے پورا کر کے آئی۔ یہی وجہ تھی کل رات کے مصائب کا آخری جملہ، اور وہ جملہ زینب نے 2 بار کہا، ایک بار کل آپ نے سنا، ایک بار ابھی سن لیجیے، چھوٹا سا جملہ۔ شام سے قافلہ چلا، زینب نے کہا سجاد بیٹا قافلے کے رخ کو پھیر دینا، قید خانے کی جانب لے جانا۔ کل رات قید خانے میں جا کے شہزادی نے ننھی سکینہ سے ایک وعدہ کیا، اور آج بھی آپ جائیے گا شام میں تو سکینہ بھی اسی شام میں ہے اور زینب بھی اسی شام میں۔ اب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا، چل رہا، چلتے چلتے ایک وہ منزل آئی جہاں سے 2 راستے جا رہے تھے، ایک راستہ مدینے جا رہا تھا، ایک راستہ کربلا جا رہا تھا۔ قافلہ مدینے کے راستے پہ چلا، زینب نے آواز دی سجاد بیٹا یہ کہاں لے جا رہا ہے قافلے کو؟ کہا پھوپھی اماں وہ یزید کا آدمی ہے نا بشیر، یزید نے اس سے کہا ہے کہ ہمیں مدینے پہنچائے۔ کہا نہیں، پہلے میں کربلا جاؤں گا، پہلے میں اپنے ماجائے کی حالت بھی دیکھوں گی اور ماجائے کو پیغام بھی دوں گی۔ زینب کے کہنے پہ قافلے کا رخ پھیرا گیا، یہ قافلہ کربلا پہنچا، مصائب آپ نے دوپہر کو سن لی، لیکن زینب نے حسین کو سلام کیا، زیارت پڑی، پھر فوراً نہیں چلی۔ 3 دن یہ قافلہ کربلا میں ٹھہرا رہا، اور 3 دن کربلا کے میدان میں وہ صف عزا بچھی رہی جس پہ ہر بیوی بیٹھ کر اپنے اپنے وارث کا بھی ماتم کر رہی ہے اور آقا حسین کا بھی۔ فروہ قاسم اور حسین، لیلا اکبر اور حسین، رباب اصغر اور حسین، کلثوم عباس اور حسین۔ اور سجاد نے یہ دیکھ کر کہ انتہائی شدید گرمی، آگ برساتا ہوا سورج ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، حکم دیا کہ خیمے لگائے جائیں، ہم لوگ خیمے میں، یہ بیویاں خیمے میں بیٹھیں۔ ساری بیویاں خیمے میں گئیں، ایک بیوی نے خیمے میں جانے سے انکار کر دیا، ایک بیوی نے خیمے میں جانے سے منع کر دیا۔ اور یہ کون بیوی ہے؟ یہ رباب ہے۔ زینب رباب کے پاس آئی اور کہا رباب یہ خیمے لگ گئے ہیں، سب خیمے میں گئے ہیں، تمہارے لیے بھی خیمہ لگایا گیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی میں خیمے میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا شہزادی جب 11 محرم کو یہ قافلہ یہاں سے چلا تھا، میں اپنے وارث کے لاشے پہ آئی تھی، میں نے اپنے وارث کا لاشا دیکھا تھا، جلتی ریتی پہ پڑا ہے، جلتے سورج کے نیچے۔ میں نے کہا تھا اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے آقا، اے میرے مولا، تیری کنیز اس وقت تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتی، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی یا چادر میں تیرے لاشے پہ ڈال دیتی، لیکن ایک وعدہ ضرور کرتی ہوں، جب تک زندہ ہوں کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی، کبھی چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی۔ رباب کا مدینے کا واقعہ تو سنا ہے، سلسلہ کربلا سے شروع ہو گیا۔ زندان شام میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہاں تو تھی ہی نہیں چھت۔ 3 دن کربلا میں بھی رباب جلتی ریتی پر جلتے سورج کے نیچے بیٹھی، اور 4تھے دن جب یہ قافلہ چلا تو وہاں بھی یہی منظر نظر آیا۔ ساری بیویوں کے لیے سواریاں تو تھیں جن پر شام سے آئے تھے،
ہر بیوی اپنی سواری میں گئی. زینب نے دیکھا رباب کی سواری خالی. زینب رباب کو ڈھونڈتی چلی. اصغر کی ننھی سی قبر پہ رباب بیٹھی. رباب تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا شہزادی میں اپنے لال سے جدا نہیں ہو سکتی. میرا اصغر بہت چھوٹا ہے, اسے ماں کی ضرورت ہے. رباب نے زینب نے کہا لیکن رباب کیا چل کے اماں کو نہ بتاؤ گی کہ ہم پر کیا گزری؟ بھئی یہ جو سنا کہ فاطمہ زہرا کے پاس اصغر کا پرسہ لے کے جانا ہے. رباب بھی تیار ہوئی اور قافلہ چلا. چلتے چلتے شہر مدینہ کی دیواریں نظر آئیں. اب کلثوم آگے بڑھتی ہیں. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. شام وطن, آج یہ وطن میں واپس آ رہے ہیں. اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. اور زینب نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا سجاد بیٹا میں یہاں تک تو آ گئی, لیکن اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ شہروں میں جا کے رہیں. شہر کے باہر ہمارے خیمے لگائے جائیں. زینب ساری زندگی شہر کے باہر غریب الوطن بن کے رہے گی. سجاد امام ہے. اور جب رباب نے اس بارش میں کمرے میں آنے سے منع کیا تھا, سجاد نے جا کے حکم دیا. رباب نے مانا مگر زینب کو حکم دے. امام ہیں مگر زینب کا رتبہ بھی پتا ہے. کہا اچھا پھوپھی اماں جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا. شہر کے باہر خیمے لگ گئے. پورے قافلے کے لیے خیمے. بیویاں اپنے اپنے خیمے میں گئی, کیونکہ سجاد کو پتا کہ میں امام صحیح عمر میں بھی کم ہوں, رشتے میں بھی چھوٹا ہوں. خاندان کی بزرگ عورتیں آئیں گی, وہ اگر زینب سے کہیں گی تو زینب منع نہیں کر سکتی. بتائیے اگر عباس کی ماں ام البنین آئے اور کہے کہ زینب بیٹی میرے ساتھ چل, کیا زینب منع کریں گی؟ میرے مظلوم آقا نے اسی لیے اس وقت تو خیمے لگا دیے. بشیر کو عباس کا علم دیا اور کہا شہر مدینہ میں داخل ہو جاؤ اور اعلان کرو خاص طور پر محلہ بنی ہاشم میں کہ حسین کا قافلہ آ گیا. اور یہ علم میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ اب تک جو علم لے کر آیا تھا تو وہاں شام سے وہ چھوڑ دے. اگر یہ علم تیرے ہاتھ میں نہ ہوا تو کوئی تیری بات پہ یقین نہیں کرے گا. بشیر کہتا میں عباس کا علم لے کے شہر میں داخل ہوا. اے مدینے والوں حسینی قافلہ آ گیا. ایک جگہ میں نے دیکھا کچھ نوجوان کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. میرا اعلان سنا, چونک کے ایک دوسرے کو دیکھا. کہا کہ ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا ہوگا, چلو چل کے اکبر سے گلے ملے. میں چپ. وہ ادھر آئے اور میں محلے بنی ہاشم میں گیا. علم لے کے محلے بنی ہاشم میں کھڑا ہو گیا. اللہ آپ میں سے جن کو مدینہ لے گیا ہے, باب جبرائیل کا بالکل سامنے محلے بنی ہاشم کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا ہے بنی ہاشم کے محلے کے رہنے والوں حسینی قافلہ آ گیا. کہتا ہے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا. ایک چھوٹی سی بچی چادر کو اوڑھے ہوئے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. میں نے اپنا اعلان دہرایا. بچی نے دوبارہ سنا تو اب گھر کی جانب منہ کر کے کہا چچا محمد حنفیہ میرا بابا آ گیا ہے, مجھے ساتھ لے چلے. میں سمجھ گیا یہ حسین کی صغرا. لیکن اتنی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی چھوٹا سا بچہ میرا گھٹنا پکڑ کے ہلا رہا. میں نے جھک کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا. میں نے کہا صاحبزادے کیا کام ہے؟ کہا یہ بتا میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میرا بابا کہاں ہے کہ اس کا علم تو نے لے لیا؟ میں کیا جواب دوں؟ یہ سمجھ گیا یہ عباسی علمدار کا یتیم ہے. کہا چلو شہر کے باہر. ایک عجیب قافلہ شہر سے محلہ بنی ہاشم سے نکلا. ام سلمہ آگے آگے ہیں, ام البنین آگے آگے ہیں, حسین اور زینب کی پھوپھی ام ہانی آگے آگے ہیں, صغرا ساتھ ساتھ ہیں, اور سب سے آگے حسین کا چھوٹا بھائی محمد حنفیہ. شہر کے باہر نکلے. محمد حنفیہ نے ابھی کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑی علم پر جو قافلے میں ہے, چیخ ماری میرا بھائی مارا گیا, میرا بھائی مارا گیا. ساتھیوں نے پوچھا کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں حسین جب گئے تھے تو سارے علم سبز تھے, اب کالے علم نظر آ رہے ہیں. کالے علم والا قافلہ میرا بھائی مارا گیا. جب بھائی مارا گیا تو میری بہن میری شہزادی تو ہوگی, کسی سے پوچھا
زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خیمہ. محمد حنفیہ خیمے میں گئے، وہ زینب کا خیمہ نہیں نکلا. وہاں کوئی بہت ضعیفہ بیٹھی، بہت ضعیف. وہ گھبرا کے الٹے قدموں آ گئے. کہا ضعیفہ معاف کیجئے، میں غلط فہمی میں آ گیا یہ سمجھ کر کہ یہ میری بہن زینب کا خیمہ. ضعیفہ فریاد کرتی ہیں بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا. لیکن زینب سے جو سوال نہ کر سکے محمد حنفیہ، وہ سجاد سے کیا. خیمے سے باہر آئے، خبر مل گئی کہ اب کوئی مردوں میں نہیں بچا، چاروں طرف دیکھتے پھر رہے. ایک مرد نظر تو آ گیا، مگر وہ میرا بھتیجا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرا بھتیجا تو 22 سال کا تھا. یہ جو ہے اس کے سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، کمر جھک چکی ہے، یہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے. لیکن حسین کے قافلے میں اتنا بوڑھا تو کوئی تھا ہی نہیں. قریب گئے اور کہا کہ اے مرد بزرگ، میں اپنے بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ تو مجھے نہیں مل رہا، آپ پتہ بتا سکتے؟ ارے وہ بوڑھا کہتا ہے انا علی ابن الحسین، چچا میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. محمد حنفیہ نے گھبرا کے کہا بیٹا تو اس جوانی میں ایسا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، چچا الشام الشام الشام. کربلا نہیں، شام کے مصائب ہیں جنہوں نے جوانی میں بوڑھا کر دیا. اور ام البنین آگے بڑھی اور ام سلمہ آگے بڑھی، زینب بیٹی چل ہمارے ساتھ شہر میں جانا. اب زینب باتیں کر رہی، صغرا کی عجیب حالت ہے. رباب کے پاس گئی، گود میں جھانک کے دیکھا. آگے بڑھی لیلا کے پاس، گود میں جھانک کے دیکھا. آگے بڑھی فاطمہ کبریٰ کے پاس، آگے بڑھی ام کلثوم کے پاس، آگے بڑھی زینب کے پاس. زینب نے کہا صغرا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، یہ تو مجھے پتا چل گیا میرا سارا گھر مارا گیا، لیکن میرا اصغر بھیا تو زندہ ہوگا نا. زینب کیسے بتائے صغرا تیرا اصغر تو تیرے بابا کی گود میں اس طرح سے شہید ہوا. بس اب مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا، بس کافی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے، پورے قافلے کو لے کے سید سجاد آگے بڑھے. محلہ بنی ہاشم میں قدم رکھا، بس آخری جملے. محلہ بنی ہاشم میں قدم رکھا. زینب نے اپنے ہر بیوی کا گھر دیکھا. جلال کی عالم میں کہا سجاد بیٹا ہم اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے، پہلے نانا کے روضے پہ جا کے نانا کو سلام کریں گے، مسجد میں پردہ کرواؤ، سب کو باہر نکالو. بس آخری جملہ. مسجد میں پردہ ہوا، سب کو باہر نکالا گیا. زینب خواتین کے ساتھ داخل ہوئی، نانا کی قبر پہ پہنچی. کہ نانا زینب کا سلام لے، دستور دنیا ہے، مسافر آتے ہیں تو کوئی سوغات اور تحفہ لے کے آتے ہیں. تیری زینب بھی تیرے لیے 2 تحفے لے کے آئی. یہ کہہ کہ پہلا تحفہ کیا نکالا؟ حسین کا لہو بھرا ہوا کرتا نانا کی قبر پہ بچھا دیا. روایت کا جملہ ہے، مقتل کی روایت. قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی. آخری جملہ زینب نے کہا نانا تو اسی کو دیکھ کے رو رہا، کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تجھے دکھاتی تیری زینب کی کمر کوفے سے شام تک کوڑے کھاتے کھاتے سیاہ پڑ گئی ہے. تیری زینب یہ دوسرا تحفہ لے کے آئی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء